یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سیدھے مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن بھائی مسلمان آئیں گے سب کو اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ بہت بڑا کامیاب ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی کام کرو یہ دھیان رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کا کوئی سا بھی کام ہو شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، حساب و کتاب ہوگا. دنیا والوں سے تم چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. سیدھی سیدھی بات کرو. سیدھی بات کا مطلب سچی بات، حق کی بات، انصاف کی بات، جو شریعت جیسے بتاتی ہو ویسے بات کرو. یہ زبان ہے نا، کچھ بھی بول دیتی ہے. کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے تو کچھ کا کچھ بول دیتا ہے، کبھی محبت میں ہوتا ہے تو کچھ کا کچھ بول دیتا ہے. دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا، آپ نے دیکھا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، تو آپ اس کی حمایت میں محبت میں غلط بات بول دیں گے. یا کسی کے پہ غصہ ہو رہے ہوں گے تو پھر اس کو غلط بول دیں گے، گالی دے دی، کچھ اور کر دیا. تو یہ زبان جو ہے نا انسان کی، یہ جڑ ہے. یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس پر کنٹرول رکھو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اس پر کنٹرول رکھو، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے. جو قرآن و حدیث کی بات ہے، کتاب اور سنت کی بات ہے، جائز بات ہے اور سچی بات ہے، وہ کہو. یا اللہ کا ذکر کرو، یا قرآن پڑھو، یا تسبیح پڑھو. یہ زبان کا استعمال صحیح کرو. یہ گناہ کی جڑ ہے. یہ کبھی آپ نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی پہ الزام لگا دیا. یہ زبان سے ہی تو ہوتا ہے سارا. آپ موبائل سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنے سارے جھوٹ بول دیے. یہ موبائل جو ہے نا، اس نے اور کام خراب کر دیا. موبائل کے ہونے سے لوگ اتنے جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے، پہلے نہیں تھے اتنے. موبائل کی وجہ سے زیادہ مصیبت آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تو قیامت تک کے لیے ہے. انہوں نے تو یہ فرما دیا اپنی زبان کی حفاظت کرو، بس.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں، اس کے مطلب بہت ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، بس دنیا زمانے کی چیزیں اسی میں آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کرو، اور تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو جھوٹ بولا ہے وہ سچ کر دے گا۔ اعمال کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ آپ نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ سے بچا لے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی تمہارے پاس، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی تو شیطان کے بس سے تو ہم نکل ہی جائیں گے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے تو شیطان کی وجہ سے کرتا ہے نا، شیطان سے ہم بچ ہی گئے۔ تو ایک اللہ کا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کی توفیق دے گا، اور دوسرا اللہ کا انعام یہ ہوا کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، یقیناً وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ تو قرآن شریف جو ہے نا، یہ ہماری ہدایت کے لیے، یقیناً اگر آپ قرآن شریف کی ایک آیت پہ بھی عمل کر لیں گے نا، ساری زندگی سدھر جائے گی۔ زبان کا استعمال ہے، تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، سیدھی سیدھی سچی بات کرو، کسی کی مدد کرو، کسی کی ہمدردی کرو، کسی کی دلجوئی کرو، ہمت بندھاؤ، حوصلہ بندھاؤ۔ کوئی نوجوان گھومتا ہوا مل گیا، اس کو بڑے پیار سے سمجھاؤ۔ محلوں میں بہت نوجوان پھرتے رہتے ہیں نا، بہت 8 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے بازار میں پھرتے رہتے ہیں بہت۔ تو کسی بھی جوان سے آپ بیٹھ کے بات کرو، بھائی کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے ابا کیا کرتے ہیں، بیٹا پڑھا کرو، بیٹا کام سیکھ لو۔ 1-2 دفعہ آپ کہیں گے نا، وہ آپ کے سامنے گھومنا بند کر دے گا۔ پیار سے سمجھائیے اور ثواب ملے گا آپ کو۔ اگر کسی کو آپ اچھی بات بتا دیں گے، فرشتے لکھ لیں گے کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ سیدھے راستے پہ آئے یا نہ آئے یہ اس کا کام ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو جو بھی بچے کہیں گھوم رہے ہو نا، کہیں لڑکیاں ہیں، کہیں لڑکے ہیں، کہیں بچے ہیں، تو کوشش یہ کریے کہ آپ ان کو تھوڑے سے اچھے انداز میں نیک راستے پہ لگا دیں۔ پہلے یہی تو ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں اور پچھلے زمانے میں کیا فرق ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میرا بچہ ہے نا، پورے محلے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ ہے، اور باپ یہ کہتا تھا ہر ایک سے، بھائی یہ میرا بچہ نہیں ہے، تمہارا بچہ ہے۔ ذرا بھائی ذرا دھیان رکھ لینا، اگر کوئی بدتمیزی دیکھو کر دینا پٹائی۔ آج نہیں کر سکتے آپ کسی کے بچے کو انگلی بھی نہیں لگا سکتے آپ۔ اور پہلے کیا تھا، محلے والے سب بچوں کو سمجھتے تھے ہمارا بچہ ہے، بھائی ہمارے بھائی کا بچہ ہے، اس نے ہمیں ذمہ داری دی ہوئی ہے۔ اگر محلے میں کوئی بچہ غلط کر رہا ہے تو اس کے باپ نے ہمیں ذمہ داری دے رکھی ہے کہ بھائی یہ میرا بچہ نہیں ہے، تمہارا بچہ ہے، اگر غلط چلتے ہوئے دیکھو مجھے بھی بتا دینا، اس کو ذرا سزا دینا۔ یہی تو سدھار تھا، آج یہی تو غلطی ہے ساری۔
لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ وہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارا مذہب اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اللہ کا شکر ہے بہت صاف اور کلیئر ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام۔